السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، آج پی ٹی آئی نے لانگ مارچ دوبارہ وزیر آباد سے شروع کرنا تھا، لیکن آج بھی پوسٹ پون کر دیا گیا اور 2 دن کے لیے کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ شروع نہیں کیا جائے گا۔ جمعرات کو اب وزیر آباد سے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں لانگ مارچ شروع ہوگا اسلام آباد کی طرف، راولپنڈی کی طرف، اور کے پی کے سے پرویز خٹک کی قیادت میں 3 قافلے مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، لیکن اسلام آباد کو آنے والے راولپنڈی اور گرد و نواح میں، یعنی پشاور سے بھی جو راستہ آتا ہے یا پنجاب سے جو راستے آ رہے ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے۔ موٹر وے M2 جو ہے وہ رات سے بند ہے، اور جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مری روڈ پر بھی راولپنڈی میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزراء جو ہیں پنجاب حکومت کے، وہ اس مظاہرے کی قیادت کر رہی ہیں، اور کے پی میں بھی اسی طرح ہی وزراء قیادت کر رہی ہیں، اور عمران خان پر حملے کے خلاف اور جو ایف آئی آر کا تنازع ہے اس پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر عمران خان کی درخواست پر ان کی مرضی کے مطابق دائر کی جائے، لیکن ایف آئی آر دائر ہو گئی ہے۔ آخر کار یہ بھی خبر دوں کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز حکم دیا تھا آئی جی پنجاب کو کہ 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے، اور فوجداری سسٹم جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ضابطۂ فوجداری سسٹم میں، اور 24 گھنٹے کے اندر اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پھر عدالت مداخلت کرے گی اور عدالت سو موٹو ایکشن لے گی، جس کے بعد آئی جی پنجاب کی ہدایت پر وزیر آباد میں ایف آئی آر دائر کی گئی ہے۔ نوید نامی جو ملزم ہے جو گرفتار ہوا ہے، اس کے خلاف یہ ایف آئی آر دائر کی گئی ہے، اور اس میں اقدام قتل کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے، اور دہشت گردی کی 2 دفعات لگائی گئی ہیں، اور پھر اس کی کاپی جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے سپریم کورٹ میں لاہور رجسٹری میں، اور جو سپریم کورٹ اسلام آباد کو بھی ریسیو ہو گئی ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور ایک پھر جو راستے بند ہیں اس پر وفاقی حکومت نے خط لکھا ہے راستے کھلوانے کے لیے۔ پہلے تو ایف آئی آر کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ ایک کمیٹی، پراسیکیوشن کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے 3 رکنی، جو اس کیس کی تحقیقات میں تفتیشی کی معاونت کرے گی، ثبوت فراہم کرے گی، شواہد فراہم کرے گی۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایف آئی آر کی جو کاپی ہے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی گئی ہے، اور تحقیقات میں معاونت کے لیے پراسیکیوشن کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب پولیس نے عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج کرنے سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ آئی جی پنجاب نے ایف آئی آر کی کاپی لاہور رجسٹری میں جمع کرائی۔ لاہور رجسٹری سے ایف آئی آر کی کاپی پرنسپل سیٹ اسلام آباد بھجوائی گئی۔ اسلام آباد میں ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایف آئی آر کی کاپی وصول کر لی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ایف آئی آر میں اقدام قتل کی دفعہ 302 اور 324 کے ساتھ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ مقدمہ وزیر آباد کے سٹی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز آئی جی پنجاب کو 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ پنجاب پولیس نے گزشتہ روز عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرا لی ہے، جبکہ تحریک انصاف نے اس ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہوئے اسے جعلی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان پر مبینہ قاتلانہ حملے کے مقدمے میں پراسیکیوشن نے تفتیش میں معاونت کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پراسیکیوشن کی کمیٹی جے آئی ٹی اور تفتیشی افسر کو شواہد جمع کرنے کے حوالے سے معاونت کرے گی۔ 3 رکنی کمیٹی میں حافظ اصغر علی، رانا سلطان اور زاہد سرفراز شامل ہیں۔ کمیٹی کے ارکان انسداد دہشت گردی عدالت گوجرانوالہ میں پیش ہوں گے۔
اچھا، یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو پی ٹی آئی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی عمران خان نے جو 3 نام لیے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا، اور ایک ادارے کے اعلیٰ افسر کا، تو ان کے خلاف ناموں سے ایف آئی آر درج کی جائے، نہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کا کیونکہ حکم تھا آئی جی پنجاب کو، پولیس کو، تو پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے، پی ٹی آئی اس پہ احتجاج کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی ملزم جو پکڑا گیا ہے جس نے فائرنگ کی ہے، اس نے اعترافی بیان بھی ان کا آ گیا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی الزام بنتا نہیں ہے کسی اور پر، تو وہی ملزم ہے نوید جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ عمران خان، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے یہ نام لے رہے ہیں، ایک فوجی افسر کا اور وزیر اعظم کا یا وزیر داخلہ کا، صرف فتنہ پھیلانے کے لیے نام لے رہے ہیں، باقی حقائق ایسے نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا بھی راستہ بند کیا ہوا ہے، وہ کیونکہ پنجاب کے حدود میں آتا ہے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی ہے، حکومت ان کی ہے، عمران خان کے نمائندے ہیں وہ، تو وہاں پہ انہوں نے راستے بلاک کیے ہوئے ہیں موٹر وے کے، ایئرپورٹ کے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جو میٹرو بس سروس چلتی ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے آدھے راستے سے وہ راولپنڈی واپس جا رہی ہے، تو اسلام آباد اور راولپنڈی کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے میٹرو بس سروس کو بھی۔ اچھا، ایک خط لکھا گیا ہے وفاقی پولیس کی جانب سے سیکٹری داخلہ کو اور چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو جانے والے ایم 1 اور ایم 2 کو کلیئر کرنے کی اجازت دی جائے۔ رینجرز، ایف سی اور پولیس کارروائی کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے احتجاج کے نتیجے میں راستوں کی بندش کی وجہ سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آنے جانے والے مسافروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ جی ایئرپورٹ کا شمار اہم تنصیبات میں ہوتا ہے جس کے راستے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 149، 97 اور 151 ایئرپورٹ اور اس کے راستوں کی حفاظت دیتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ اور راستے انتظامی طور پر پنجاب کی حدود میں ہیں۔ تمام وی وی آئی پیز کی نقل و حرکت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ سفارتکار، سیاستدان یا جو فارینرز ہیں وہ سب اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ناخوشگوار اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ملک کے لیے یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھلیاں اور پشاور موٹر وے پر رکاوٹیں بین الاقوامی مصائب کا شکار بنا سکتی ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو مکمل اختیار دیا جائے کہ راستے خالی کرائے، اور آئین کے تحت چیف سیکرٹری پنجاب اور پولیس چیف کو واضح ہدایات جانی چاہیے۔ اس حوالے سے تمام صوبوں کو واضح ہدایات جانی چاہیے کہ 3 ٹول پلازاؤں تک رسائی دی جائے۔ اب ظاہر ہے چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، انتظامی لیول پر صوبے کا سربراہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اور پولیس کے حوالے سے صوبے کا سربراہ آئی جی ہوتا ہے، اور وہ دونوں وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، وفاق کی جانب سے بھیجے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کو وفاقی پولیس نے خط لکھا ہے سیکٹری داخلہ کو اور چیف کمشنر کو کہ آپ ان کو ہدایات واضح دے دیں، چیف سیکٹریز کو اور آئی جیز کو، کہ موٹر وے اور جو اسپیشلی جو ایئرپورٹ کا راستہ ہے وہ کھولنے کی اجازت دی جائے، اور یہ اختیار اسلام آباد پولیس کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ زلفی بخاری کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے، کیونکہ زلفی بخاری نے کل یہ کہا تھا کہ جی یہ احتجاج اور یہ راستوں کی بندش تب تک جاری رہے گی جب تک راستے تب کھلیں گے جب عمران خان کھلیں گے، یہ زلفی بخاری نے کہا تھا۔ تو زلفی بخاری سے پہلے
پرویز کھٹک کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ عامر کیانی، شاہ محمود قریشی، مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو دھمکیاں دے رہے ہیں یا جو احتجاج کی قیادت کرنے والے ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری اور مقدمات ان کے خلاف ہیں۔ لیکن اب غلام سرور اور زلفی بخاری کے بھی وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے گئے ہیں، اور علی امین گنڈا پر پرویز کھٹک اسلام آباد پولیس کو پہلے ہی مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں۔ عوام الناس کی بڑی تعداد وفاقی حکومت سے سڑکیں کھلوانے کی اپیل کر رہی ہے، اور وفاقی حکومت کی اجازت سے اسلام آباد پولیس رینجرز اور ایف سی موٹر وے کھلوا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت معمول کے مطابق کاروبار اور ٹریفک وغیرہ، اسلام آباد شہر میں تو آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹریفک بھی کہیں بھی جام نہیں ہے، روڈ راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد کی طرف جو راستہ آتا ہے موٹر وے کے ذریعے پشاور سے اور پنجاب سے، ان پر پی ٹی آئی کے کارکنان کا رات سے احتجاج مختلف جگہوں پہ چل رہا ہے، ٹائر بھی جلائے جا رہے ہیں، اور موٹر وے کے جو ارد گرد جو درخت ہیں، گرینری ہے، وہ بھی جلائی جا رہی ہے۔ تو پرامن احتجاج جو سمجھے نہیں ہے، تو گھیراؤ جلاؤ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ عمران خان کی جو ایف آئی آر ہے ان کی مرضی کے مطابق کاٹی جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔